اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بھارت کے دو بڑے اخبارات ٹائمز آف انڈیا اور ہندوستان ٹائمز نے یہ خبر بریک کی ہے کہ گزشتہ ایک برس میں پہلگام کے بعد ہونے والی اور بڑھنے والی کشیدگی کے بعد سے اور پھر اس کے بعد جو بھارت کی طرف سے آپریشن سندور شروع کیا گیا تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے آپریشن بنیادم مرصوص شروع کیا، اس سارے ٹائم سے لے کر اب تک بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹریک 2 مذاکرات کے 4 ادوار منعقد ہو چکے ہیں۔ دونوں بڑے اخبارات نے اس کی مختصر تفصیل بیان کی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ 4 بڑے عالمی شہروں میں منعقد ہو چکے ہیں: دوحہ، مسقط، لندن اور تھائی لینڈ میں۔ اور اس میں پاکستان کی جانب سے کچھ سرکاری اہلکار، جبکہ ریٹائرڈ جرنیل، بیوروکریٹ اور سفارتکار شریک ہوئے ہیں، جبکہ بھارت کی طرف سے بھی اسی طرح کچھ ریٹائرڈ لوگ، جن میں سفارتکار، ماہرین اور کچھ ٹریک 2 ڈپلومیسی سے وابستہ لوگ شریک ہوئے ہیں۔ اور ان مذاکرات کا جو اہتمام ہے وہ لندن میں قائم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز نے کیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کی دونوں حکومتوں نے سرکاری طور پر ان مذاکرات کی تصدیق نہیں کی۔ بھارت کے ایک ٹی وی چینل فرسٹ پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق مذاکرات کا مطلب اعتماد نہیں ہے، اور کہیں مل بیٹھنے کا مطلب جو ہے وہ پیس پروسیس کا آغاز نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ جو خبر بریک کی گئی ہے اس میں بڑی حد تک صداقت ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت دو ایٹمی طاقتیں ہیں خطے کی، اور عالمی طاقتیں جو اس عالمی نظام کو بیلنس رکھنا چاہتی ہیں وہ بالکل لا تعلق اور بے خبر نہیں رہ سکتی ان دونوں کے معاملات میں، جبکہ ایسے میں کہ دونوں کے درمیان نہ تو سرکاری چینل سے کوئی روابط قائم ہو رہے ہیں اور نہ ہی پس پردہ اور خفیہ ڈپلومیسی کارگر ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں دو روٹھے ہوئے ہمسائے جن کے ہاتھوں میں دو مہلک اور خطرناک ہتھیار ہوں تو دنیا ان سے غافل نہیں رہ سکتی، اور تا دیر انہیں اس طرح روٹھا ہوا رہنے نہیں دے سکتی۔ ماضی میں بھی ہم ایسا دیکھتے رہے ہیں۔ 90 کی دہائی کا اگر ذکر کریں تو کشمیر میں ایک زوردار تحریک چل رہی تھی، 1990، 91، 92 کی بات ہے۔ خالصتان تحریک میں گو کہ پرانا دم خم باقی نہیں تھا، اس کو بڑی حد تک بھارت نے کچل دیا تھا، اور پاکستان نے کچھ فیسیلیٹیٹ کیا تھا بھارت کو، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سکھوں کی فہرستیں ان کو فراہم کی گئیں۔ تو یہ ایک بھی عمل جاری تھا۔ پھر بھارت اس وقت پاکستان کا پانی روکنے کے لیے بھی کام کر رہا تھا۔ وولر ڈیم جو ہے سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اور پاکستان جو پرو پاکستان ملیٹنسی تھی کشمیر میں، اس نے جو پہلی کارروائی کی کشمیر میں وہ وولر ڈیم کا جو انفراسٹرکچر تھا، جو مشینری تھی، اس کو تباہ کرنے کے طور پر ہی کی گئی تھی۔ اور یوں لگ رہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو پانی کا تنازع ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور کشمیر میں جو عسکریت کا ظہور اور عروج ہے اس کا اس کھیل کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ اور اس سے پہلے راجیو گاندھی 1989 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان آ چکے تھے، اور یہاں وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کر چکے تھے، اور سیاچن کی ڈی ملیٹرائزیشن کا منصوبہ اس وقت ناکام ہو چکا تھا۔ یعنی یہ 1990، 91، 92 پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور بد اعتمادی کے عروج کا زمانہ تھا، اور بھارت جواباً کراچی میں اس کے بدلے چکا رہا تھا، اور ظاہر ہے افغانستان میں بھی وہ ایسی پلاننگ کر رہا تھا کہ وہاں سے بھی جواب دے۔ تو بہت سی ایک پراکسی وار جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان چل رہی تھی۔
ایسے میں خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ بھارت کے شہروں میں، جن میں گوا اور نیمرانا جیسے شہر جو ایک کہ پرکیف اور مسحور کن ماحول میں دونوں طرف کے غیر سرکاری وفود نے میل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جن میں ریٹائرڈ جنرلز بھی تھے، بیوروکریٹ بھی تھے، ججز بھی تھے، دانشور بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، صحافی بھی کسی حد تک تھے، اور سفارتکار بھی تھے۔ یہ بڑے ویل نون لوگ تھے اس زمانے کے۔ یہ جو کاٹجو جسٹس ہیں ان کا نام بھی آتا تھا، بلراج پوری جموں سے تھے بھارت کی طرف سے، ان کے نام بھی آتے تھے، اور پاکستان کی طرف سے بھی شہریار احمد اور اس پائے کے جو لوگ ہیں ریٹائرڈ سفارتکار، ان کے نام آ رہے تھے کہ وہ اس ٹریک 2 میں کسی نہ کسی انداز سے شریک ہو رہے تھے، اور یہ پس پردہ مذاکرات کا عمل تھا، اور لوگ ایک دوسرے کی پوزیشن کو سمجھنے اور ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھنے اور سمجھتے ہوئے اور اس گراؤنڈ ریئلٹیز کے تحت وہ ایک تعاون کی اور تعلقات کی راہیں تبدیل جو تلاش کر رہے تھے۔ تو اس وقت پاکستان اور بھارت میں خاصا کشیدہ ماحول تھا۔ بابری مسجد کا واقعہ بھی رونما ہو چکا تھا، اور جس نے کشیدگی کو ایک نئی شکل دی تھی اور عوامی سطح پر کشیدگی کو بڑھا دیا تھا اور پھیلا دیا تھا۔ اور اسی طرح بھارت یہ کہہ رہا تھا کہ جو سیمی ہے اسٹوڈنٹس کی جو تنظیم تھی، وہ پاکستان اس کو بھی ہوا دے کر بھارت کے مسلمانوں میں بھی ایک بغاوت کی کوشش کر رہا ہے، ایک ملیٹنسی کی سی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جو داؤد ابراہیم ہیں وہ ایپیسوڈ بھی ہو چکا تھا۔ تو ایسے میں دونوں ملکوں کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں انہوں نے مل بیٹھنا شروع کیا۔ پہلے وہ بھارت کے شہروں میں بیٹھے، پھر پاکستان کے شہروں میں بھی بڑی احتیاط اور چوری چھپے بیٹھنے لگے، پھر وہ خلیجی ممالک تک چلے گئے، پھر یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں بھی وہ بیٹھنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو راجیو گاندھی کے ساتھ بے نظیر بھٹو کی جو مشترکہ پریس کانفرنس پر پاکستان میں بالخصوص دائیں بازو کے میڈیا نے جو آسمان اور طوفان برپا کیا تھا، وہ صورتحال عوامی سطح پر بدلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ نواز شریف کا زمانہ آ چکا تھا، اور نواز شریف نے جب اندر کمار گجرال سے، نرسمہا راؤ سے، اور آگے چل کر اٹل بہاری واجپئی سے جب مصافحہ اور معانقہ کرنا شروع کیا، تو پھر پاکستان کی جو پبلک ہے، جو پاکستان کا پریس ہے، اس نے ان چیزوں کو ہضم کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ بے نظیر کی مشترکہ پریس کانفرنس پر تو طوفان برپا کیا گیا تھا، لیکن ان چیزوں کو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ہضم کرنا شروع کیا گیا، گو کہ ان کی بھی مخالفت مقتدرہ کے ایک طبقے میں موجود تھی جو نواز شریف کر رہے تھے، تو لیکن بہرحال عوامی سطح پر کچھ نہ کچھ اس کو پذیرائی ملنا شروع ہو گئی، اور یہی جو یہ بنیادیں ٹریک 2 ڈپلومیسی نے ڈالی تھیں، یہ ان لوگوں نے راہیں متعین کی تھی، یہ بنیادیں انہوں نے قائم کی تھیں، اور ان بنیادوں کے پیچھے صرف یہی چند تقریریں نہیں تھیں ہوٹلوں میں ہونے والی، بلکہ ان بنیادوں کے پیچھے کچھ تحقیقی اور تعلیمی اور فکری کام بھی آ چکا تھا۔ مثلاً امریکہ میں جو قالین کے کاروبار سے وابستہ ایک معروف کاروباری شخصیت تھی فاروق کاٹھواری، انہوں نے انہی محفلوں سے ایک فارمولہ کشید کیا تھا، جس کو ہم 90 کی دہائی میں کاٹھواری فارمولہ لکھتے تھے۔ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کے غیر جذباتی حل کی راہیں تلاش کرنے اور تجاویز بنانے کی ایک کوشش کی تھی۔ اسی طرح جو اے جی نورانی تھے، بھارت کے ایک مشہور زمانہ دانشور تھے، محقق تھے، وکیل تھے، مصنف تھے، انہوں نے بھی اس پر خاصا کام کیا تھا۔ وہ تو اس حد تک اس پر آگے بڑھ رہے تھے کہ جب سیلف گورننس کی حامل سری نگر اور مظفر آباد کی حکومتیں قائم ہوں گی، تو ان حکومتوں کے درمیان کس انداز سے ادارہ بندی ہوگی، تعلقات کا قیام ہوگا، کہ جن کا بہرحال اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے پاس ہی ہوگا۔ تو یہ خاصا اس پہ تحقیقی کام بھی ہو چکا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ بنیادیں 90 کی دہائی میں وقتاً فوقتاً ٹوٹتے جڑتے تار، کشیدگی کے باوجود، کشمکش کے باوجود یہ سلسلے دراز ہوتے چلے گئے، اور بالآخر اس کی جو انتہا ہے
یا اس کا جو آؤٹ کم ہے، جو نتیجہ ہے، وہ نواز واجپئی ملاقاتوں اور ایک اتفاق رائے کی صورت میں برآمد ہوا تھا۔ یعنی پیچھے ٹریک 2 کا کام تھا، پھر سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے اس کام کی بنیاد پر اس کام کو ایک انداز سے اونرشپ دینا شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں نواز واجپئی مذاکرات ہوئے اور اعلان لاہور ہوا، اور کشمیر کے حوالے سے ایک روڈ میپ پر اتفاق ہوا۔ لیکن کرگل نے اس سارے عمل کو ریورس گیئر لگا دیا، اور یہ سارے جڑے ہوئے جو تار تھے یہ ٹوٹ کر رہ گئے۔ لیکن یہ کشیدگی کرگل کے بعد کی بھی صرف کچھ ہی عرصہ باقی رہی، کیونکہ پھر نیاز نائک پاکستان کی طرف سے، بھارت کی طرف سے ایس کے لامبا اور دوسرے جو سفارتکار تھے، انہوں نے ایک سفارتکاری کی، اور جنرل پرویز مشرف اور منموہن سنگھ کے درمیان ایک بار پھر ان کی کیمسٹری مل گئی، اور انہوں نے وہیں سے ٹوٹے ہوئے تار دوبارہ جوڑ دیے، جہاں نواز شریف اور واجپئی کے ٹوٹے ہوئے تار جہاں ٹوٹے تھے، جہاں کرگل نے ان کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تو اس طرح ایک ڈپلومیسی کا جو یہ عمل ہے، اس کو نواز شریف نے، جنرل مشرف اور منموہن نے بھی اون کیا، اور یوں جو کھیل ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کا، وہ جو خفیہ سفارتکاری کے ذریعے جو پردوں کے پیچھے جو بہت سے کیمروں کی نظروں سے اوجھل جو عمل شروع ہوا تھا، وہ بالآخر دو حکومتوں کا اسلوب بن گیا۔ دو حکومتوں نے اس کو اونرشپ دی، اور وہ جنوبی ایشیا میں اور کشمیر میں وہ نئے راستے تلاش کرنے لگے تعاون کے، اپنی اپنی پوزیشنوں پر قائم رہتے ہوئے، سرحدوں کو تبدیل کیے بغیر وہ ایک مسئلہ کشمیر کو ونس فار آل حل کرنے کے راستے پر پہنچ گئے۔ اور نواز شریف جس بنیاد پر ماتوب ہوئے تھے، اسی پروسیس کو پھر جنرل پرویز مشرف نے اون کیا، کیونکہ یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان پیس پروسیس ہے، یہ امریکہ کا ایک ایجنڈا ہے۔ امریکہ یہ ہمیشہ سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان اور بھارت اتنے شیر و شکر ہو جائیں باہم کہ ان کے درمیان من و تو کی تمیز ختم ہو کر رہ جائے، اور پاکستان کو اگر دشمنی پالنے کا شوق ہے تو وہ اپنی مشرقی سرحد کی بجائے، یعنی بھارت کے ساتھ بجائے، وہ افغانستان کی طرف پالے، اور کیونکہ ان کے خیال میں یہ کہ اب پاکستان کو بھارت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اب پاکستان کو صرف خطرہ افغانستان میں پنپنے والی اور وہاں چھپی ہوئی جو دہشت گردی یا دہشت گرد گروہ ہیں ان سے رہا ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے امریکہ کا ایک خواب رہا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کو اس انداز سے قریب لائے کہ دونوں میں من و تو کی جو تمیز ہے ختم ہو جائے۔ ایک بار ہلری کلنٹن نے اسلام آباد میں بھی کہا تھا، جب کشیدہ ہو گئے تھے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت بحال کرے تو اس کی معیشت راکٹ کی رفتار سے اوپر جا سکتی ہے۔ تو اس طرح پھر اس خفیہ سفارتکاری نے نئے پرت کھولے، اور اس سے ایک نئی دنیا آباد ہو گئی۔ 65 سال کے بعد اس ریجن میں ایک انقلاب سا برپا ہونے لگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تو ایک پیس پروسیس شروع ہو گیا، قافلے آنے جانے لگے۔ 2003 میں خود ایک پاکستان کے ایک بڑے پیس مشن پر، پیس کاروان امن میں، جس میں پاکستان بھر سے این جی اوز کے لوگ تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، صحافت سے وابستہ لوگ تھے، تو بھارت گیا۔ بھارت کے 3 شہروں میں ہم نے پبلک سے ملاقاتیں کی، حکومتی لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ 3 ہفتے تک کا یہ ہمارا سفر تھا، جس میں ہم آگرہ تک گئے۔ پھر یہی جو پیس پروسیس ہے جو پہلے دلی اور اسلام آباد کے درمیان ہوا، یہ سری نگر اور مظفر آباد تک اس کے اثرات پہنچے، اور پھر کشمیریوں کے درمیان انٹرا کشمیر ڈائلاگ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں بس سروس چلی، جس کے نتیجے میں پھر ٹرک چلا، تجارت ہوئی، اور بالکل کشمیری ایک نئے زمانوں سے، نئے دور سے، نئے انقلابات سے آشنا ہوتے چلے گئے۔
جن راستوں پر سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوا کرتا تھا، ان راستوں پر سفر جو ہے وہ ایک خوشی کا، مسرت اور انبساط کا باعث بن گیا۔ جن راستوں سے گولیاں آنے کا سری نگر کی اور مظفر آباد کے شہری کو خدشہ اور خطرہ رہتا تھا، ان راستوں پر پھر ان شہریوں پر گلپاشی ہونے لگی۔ تو یہ ایک نیا جہان تھا کہ جس کا تصور ہی محال ہو کر رہ گیا تھا، اور یہ صرف کشمیریوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ جو تجارت شروع ہوئی تھی اس میں لاہور اور دلی کے طاقتور جو تجارتی اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی پس پردہ آ گئے تھے۔ آگے ٹریڈ مارک کشمیریوں کا ہوتا تھا، پیچھے دلی اور لاہور کے راولپنڈی کے جو تاجر ہیں وہ ہوتے تھے، بڑی بڑی کاروباری لوگ ہوتے تھے، جنوبی پنجاب کے کاروباری لوگ ہوتے تھے، اور یوں اس کے جو اثرات ہیں وہ صرف کشمیر تک محدود نہیں تھے، پاکستان کے اور بھارت کے جو تجارتی حلقوں تک بھی محسوس کیے جا رہے تھے۔ تو ایسے میں یہ پھر مودی کے آنے کے بعد یہ سارا پروسیس ڈیریل ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف کشمیر کی جو کنٹرول لائن ہے وہ بند ہو گئی، یہ سارے امکانات اور آپشنز جو مواقع نظر آ رہے تھے یہ محدود ہو گئے، بلکہ مسدود ہو گئے، بند ہو گئے، اور دوبارہ ایک بار حالات پرانا منظر پیش کرنے لگے۔ اور اب ایسے میں جب کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے کشمیر کی بساط ہی یک طرفہ طور پر الٹ ڈالی ہے، اور پاکستان بھی آزاد کشمیر کے موجودہ ڈھانچے سے کچھ جان چھڑانے کے لیے راہیں تلاش کر رہا ہے، اقدامات سوچ رہا ہے، تو ایسے میں ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان ٹریک 2 مذاکرات کی خبریں اس لحاظ سے خوش آئند ہیں کہ اس کے اثرات پھیل بھی سکتے ہیں، اس کو حکومتیں بھی آگے چل کر اونرشپ دیتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں ہمیں۔ ابھی تو ہم کشمیر کی سطح پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل مایوسی، نا امیدی ہے، اور کشمیر گھائل، مجروح اور گم ہو گیا ہے 5 اگست میں بھارت کی انا کے طوفان میں۔ اور لیکن یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ یہ ٹریک 2 ڈپلومیسی کیا یہ دوبارہ 90 کی دہائی کی طرح ایک سرکاری اس فریم ورک کے اندر بھی آتی ہے، سرکاری دائروں میں بھی آتی ہے، اور کیا حکومتیں اس ٹریک 2 کو اونرشپ دیتی ہیں ماضی کی طرح، اور اس کے اثرات پھر کشمیر پر کس طرح مرتب ہوتے ہیں، کیا پاکستان پھر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اس کے اثرات کو کشمیر پر، اور کشمیری ایک بار پھر ان انقلابات سے آشنا ہو سکتے ہیں کہ جو گزشتہ پیس پروسیس کے نتیجے میں انہوں نے دیکھے تھے، کہ جو بالکل انہونی تھی، جو بالکل ان کے تصور میں محال تھا، وہ مناظر انہیں دیکھنے کو مل رہے تھے کہ جب دونوں طرف کے قافلے سڑک کے ذریعے کسی ویزے اور پاسپورٹ کی بندشوں اور پابندیوں سے ماورا ہو کر ایک دوسرے کے طرف جا رہے تھے، تجارت ہو رہی تھی، جو ایک ثقافتی تعلقات بحال ہو رہے تھے، اور سماجی رشتے مضبوط ہو رہے تھے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹریک 2 ڈپلومیسی ہے کیا اس کے اثرات بھی اسی انداز سے مرتب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔